بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. میں کہتا پنجابی ہیں، پنجابی تو سمجھ آ جائے گی نہیں آؤ گی بھی کہ اردو زیادہ سمجھ آئے گی، لیکن پنجابی پہلے ایک شعر سنو پھر اردو چ گل کرا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے وچ وہ کہندے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے صلی اللہ کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو، جس دیاں کشماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے. شاعر ذکر کرتا ہے، کہتا ہے ایک عورت ہے جو میرے نبی علیہ السلام کے چہرے پر بار بار بوسے دیتی، کبھی ماتھا چومتی ہے، کبھی آنکھیں چومتی ہے، کبھی رخسار، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ چومتی ہے، تو اس کا بھی ذکر بیچ میں کر رہا ہے. کہندے جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو، جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو. چلو چلیے جالیاں ہیٹ بئیے او دی چھاں ورگی کوئی. پیارے نبی حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک غلام چکی چلا رہا ہے اور رو رہا ہے. محمد علیہ السلام رک گئے، اس کو پوچھتے ہیں کہ بھائی تم رو کیوں رہے؟ چکی چلانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ رو کیوں رہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ پیاری صورت والے ہمارے جو نبی علیہ السلام تھے. اب آپ لوگ اگر تو چپ ہو جائیں گے اچھی طرح. اگر آپ بولیں گے پھر میں چپ رہوں گا. آپ لوگ جو یہاں بیٹھ سکتے بیٹھ جائیے، جن کے پاس جگہ نہیں وہ سامنے جا کے کھڑے ہو. یہاں باتیں مت کیجیے قریب میں. آپ سے گزارش ہے سب سے، جو بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھ جائیں. کوئی بات نہیں، آرام سے بیٹھ جائیے، جگہ نہیں ہے تو پیچھے آ جائیے. کوئی بات نہیں، ہو جائیں گے چپ. حضرت آپ مائک بند کر دیجئے. اے مولانا آپ رکھو، کوئی بات نہیں. یہ کوئی اتنا بری بات نہیں، یہ فطرت کی بات ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا. اس میں کوئی ناراضگی کی پریشانی کی بات نہیں. دروشی پڑھیے سب لوگ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے ہیں تو ایک بندہ چکی چلا رہا ہے اور وہ رو بھی رہا ہے. سونے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو تھوڑا گھما دو، ادھر کیجیے، ادھر کرو، ایسے گھماؤ اور تھوڑا سا اور ادھر کر دو. بس یہ اس کی آواز مائک میں جا رہی ہے اس لیے اس کو بس. اب ٹھیک. نبی علیہ السلام ایک شاہراہ سے رستے سے گزر رہے ہیں تو ایک بندہ چکی چلا رہا ہے.
تو وہ رو بھی رہا ہے. سونے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا روتے کیوں؟ تو اس نے نبی علیہ السلام کو جانتا نہیں ہے وہ. تو اس نے کہا یار کہ پیاری صورت والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ لیا. آپ کو پتا ہے کہ جو صحابی عشرہ مبشرہ میں ہیں، یعنی جو 10 صحابی عشرہ مبشرہ میں، اور جو بدری صحابی ہیں 313، اور اس کے بعد جو 1,24,000 صحابہ ہیں، انہوں نے کسی نے نبی علیہ السلام کی نورانی چہرے کی، زلفوں کی تفصیل نہیں بیان کی، بلکہ نبی علیہ السلام کی جو نورانی چہرے کی، زلفوں کی، آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کی جو تصویر کتابوں میں لکھی گئی ہے، وہ ایک دیہاتی عورت ام معبد کی زبانی لکھی گئی ہے. ام معبد ایک عورت ہے، جنگل میں رہتی ہے. نبی علیہ السلام ہجرت کے دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک رہبر ساتھ میں تھے. نبی علیہ السلام جب اس کے گھر کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام وہاں رکے کچھ دیر کے لیے، وہاں پر آپ نے دودھ تناول فرمایا. تو ام معبد نے نبی علیہ السلام کو جب دیکھا تو اتنی محو ہوئی کہ نبی علیہ السلام کو دیکھتی رہ گئی. اب شام کو جب ابو معبد گھر پہ آیا تو اس نے آ کے ام معبد سے کہا کہ آج ہمارے گھر میں بہت روشنی ہے، آج ہمارے گھر میں ایسی خوشبو ہے جو میں نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی، آج ہمارا گھر رونق کر رہا ہے، آج ہمارے گھر کی حالت بالکل تبدیل ہے. تو ام معبد سے پوچھا کیا ہمارے گھر پہ آج کوئی آیا تھا؟ تو ام معبد نبی علیہ السلام کو دیکھ کے اتنی محو ہو گئی تھی دیکھنے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھنا بھول گئی تھی. تو جب ابو معبد نے پوچھا ام معبد آج کون آیا تھا، یہ اتنی رونق کیسے ہے؟ تو ام معبد نے فوراً جواب دیا، کہنے لگی ہے معبد کے ابا آج ہمارے گھر پر مبارک آیا تھا. مطلب ایسی ذات آئی تھی کہ ان کے آنے سے ہر شے مبارک ہو گئی ہے، ان کے آنے سے ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے، ان کے آنے سے برکت، ان کے آنے سے رونق، ان کے آنے سے خوشبوئیں پھیل گئی ہیں. تو نبی علیہ السلام کو جو لوگ پہلی بار دیکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں جانتے تھے، وہ اپنے پاس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک نام رکھ لیتے تھے. اب یہ جو بندہ چکی چلا رہا ہے اور رو رہا ہے، نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے؟ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا. کہنے لگا اے پیاری صورت والے میں تو بہت دکھی ہوں. پوچھا کیوں دکھی ہے؟ کہنے لگا جی میرا مالک ہے امیہ، وہ مجھے خرید کے لایا تھا، وہ مجھے پہ ظلم کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے بخار ہو چاہے تمہاری طبیعت خراب ہو تمہیں ہر حالت میں چکی چلانی ہوگی، اگر میں چکی نہیں چلاتا تو مجھے درے مارے جائیں گے. تو میں تو مجبوری میں اس لیے رو رہا ہوں کہ بخار بھی ہے، جسم میں درد بھی ہے، اور میں چکی بھی چلا رہا ہوں. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے. آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. اب وہ جو بندہ ہے جو غلام ہے، حبشی ہے، اب اس کے دل میں خیالات آنے شروع ہوئے کہ بہت سارے لوگ گزرتے ہیں، مجھے پریشان دیکھتے ہیں، مجھے پوچھتے ہیں، لیکن آج تک واپس تو کوئی بھی نہیں آیا. ابھی سوچ ہی رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آئے، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہیں اور دوسرے ہاتھ میں نبی علیہ السلام کے دودھ پکڑا ہوا ہے. اس کو تازہ کھجوریں کھلائیں، گرم گرم دودھ پلایا، اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے اسے کہا کہ اب آپ آرام کیجئے تاکہ آپ کا بخار اتر جائے. تو اس بندے نے کہا اے پیاری صورت والے میں آرام کیسے کر سکتا ہوں، میں تو غلام ہوں، اگر میں چکی نہیں چلاؤں گا تو صبح کو میرا مالک میرے درے مارے گا. اور قربان جائیں اپنے نبی علیہ السلام پہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں آپ آرام کرو. تو اس نے کہا اگر میں آرام کروں گا تو چکی کیسے چلے گی؟ فرمایا تم آرام کرو، تمہاری جگہ چکی ہم چلا دیں. رسول اللہ نے پھر ان کی جگہ چکی چلائی، ان کو سلا دیا. اور ایک دن نہیں، لگاتار کئی دن جب تک وہ صحت یاب نہیں ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ خدمت انجام دیتے رہے. اب جب وہ تندرست ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ٹھیک ہو؟
تو اس نے پوچھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ، آپ کو اس نے پوچھا ہے پیاری صورت والے آپ کا نام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نام میں کیا رکھا ہے؟ نام میں، لیکن یہاں سب سے بڑا پنگا کون سا ہے؟ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں نبی علیہ السلام تو غریب کی مدد کر کے، خدمت کر کے، اس کو نام نہیں بتانے کے لیے تیار۔ ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا مسئلہ پھنسا ہوا ہے بھائی؟ وہ بولے چودھری صاحب دا نا ہی نہیں چھپیا اشتہار چوئے، وہ بلا موت چھپ بھی گیا تو چھوٹا چھپا ہے، ادھر چھپ گیا تو ادھر کیوں نہیں چھپا؟ کوئی چھوٹا موٹا کام کیا تو فوٹو کھینچو فیس بک پہ ڈالو، یہ 10 کلو آٹے کی تھیلی بنا تو دی ہے، ایک کمبل بانٹا ہے ہم نے۔ محمد رسول اللہ تو کہتے کیا ہے؟ کچھ نہیں، ہم نے تمہاری مدد کرنی تھی کر دی، وہ ضد پہ اڑ گیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام سب کو نام پتہ کیسے بتاتے تھے اپنے؟ یوں فرمایا کرتے تھے کہ میں محمد ہوں، اللہ کا رسول صلی اللہ۔ آپ علیہ السلام کے انگوٹھی کے اوپر بھی یہی لکھا ہوا، محمد اللہ رسول، یعنی میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ لیے، چومنے لگا، یا رسول اللہ آپ کا ذکر تو روز میں سنتا ہوں، میرے مالک جو ہیں امیہ، عبداللہ بن جدعان، عتبہ، ولید، یہ تو روز نعوذ باللہ آپ کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن ایک بات یہ بار بار کہتے تھے، کیا کہ ان سے کوئی ملنے نہ جائے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی ایک دفعہ محمد سے مل لے گا تو پھر وہ انہی کا ہو جائے گا، پھر وہ کہیں اور جانے والا ہے۔ تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں آپ سے مل لیا ہوں، مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیجیے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ جنہوں نے کلمہ پڑھا کون ہے؟ یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے یہ؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ابتدا کے دن ہے، ابھی 5-6 لوگ ہی مسلمان ہوئے، تو عمار بن یاسر ایک غلام ہے، اس کو خانہ کعبہ کے باہر ایک درخت سے باندھا ہوا ہے، ابو جہل اس کی پٹائی کر رہا ہے کہ تو رسول اللہ کے پاس کیسے چلا گیا؟ اب اچانک وہاں سے امیہ گزرا تو اس کے پیچھے پیچھے بلال بھی جا رہے ہیں، کیونکہ بلال امیہ کے غلام ہیں۔ اب ابو جہل نے جب امیہ کو دیکھا تو انہوں نے امیہ کو آواز دے کے کہا، دونوں بدماش تھے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا یہ جو تیرا غلام ہے بلال بڑا طاقتور ہے، تم اس کو بولو یہ عمار بن یاسر کو اوپر درے سے بارش کر دے تاکہ عمار بن یاسر گھبرا جائے اور وہ کلمے سے منحرف ہو جائے۔ تو چنانچہ امیہ نے حضرت بلال کو کہا، کیونکہ امیہ یہ نہیں جانتا کہ بلال بھی مسلمان۔ اب امیہ نے بلال کو کہا بلال درہ اٹھاؤ، عمار بن یاسر کو مارو۔ اب بلال آگے بڑھے تو عمار بن یاسر آنکھوں ہی آنکھوں میں بلال کو اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بلال مسلمان ہے۔ عمار بن یاسر کو پتہ ہے کہ بلال ایمان والے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ایمان والا ہے، یہ مجھ پہ میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانے والا۔ تو بلال کو آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھا رہے ہیں کہ کچھ مار دینا مجھ کو تاکہ یہ تمہاری پٹائی نہ کرے۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، زمین سے درہ اٹھایا، تیز تیز گھمانے لگے۔ ایک دفعہ عمار بن یاسر کو دیکھا، پھر وہ درہ اٹھا کے ابو جہل کے منہ پر پھینک دیا، فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ عمار ہی محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے؟ میں بلال بھی تو محمد رسول اللہ کا غلام۔ پیارے محمد علیہ السلام خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں۔ اور یہ وہ دور ہے جب مکہ المکرمہ میں ظلم کی انتہا کی گئی تھی، تو ایک غریب آدمی قریب کے گاؤں سے اپنے کچھ اونٹ مکہ مکرمہ کی منڈی میں بیچنے کے لیے آیا۔ اب جب وہ اونٹ بیچنے کے لیے آیا تو اس کے اونٹ تو کسی نے خرید لیے ہیں، لیکن اونٹوں کی قیمت ادا نہیں کر رہا۔ اب روزانہ اس بندے کے گھر جاتا ہے، صبح جاتا ہے اونٹ کی قیمت دے دو، وہ بولتا ہے شام کو دیں گے، شام کو جاتا ہے وہ بولتا ہے صبح دیں گے، کرتے کرتے ایک ہفتہ گزر گیا۔ اب اس بندے نے یہ معلوم کیا بھی یہاں علاقے میں کس کے پاس میں شکایت کروں؟ ہر علاقے میں کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، گورنمنٹ ہوتی ہے، تھانہ ہوتا ہے، کچہری ہوتی ہے،
تو اس نے پتا کیا بھی مکے میں آج سے 1450 سال پہلے بھی یہاں کی سرکار کون چلا رہا ہے, یہاں کا کوتوال کون ہے, یہاں کا کون بادشاہ, میں تاکہ اس کو درخواست کروں بھائی میرے پیسے مار لیے دلو. تو اس نے مکے میں پتا کیا تو معلوم ہوا کہ روزانہ خانہ کعبہ کے جو برآمدے ہیں, برآمدے خانہ کعبہ کے سمجھتے ہیں, کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اس کے چاروں طرف ابھی بھی جو حرم کی مسجد ہے وہ خانہ کعبہ کے برآمدے ہیں. تو اس کو پتہ لگا کہ خانہ کعبہ کے جو برآمدے ان میں روز صبح کو بہترین کارپیٹ قالین بچھا کے ریشمی کپڑے پہن کے بڑے بڑے چودھری جو علاقے کے ہیں, جو بڑے بڑے لوگ ہیں اس علاقے کے, وہ روزانہ وہاں بیٹھ کے کاروبار کرتے ہیں, وہی لوگوں کی فریاد سنتے ہیں, وہی فیصلہ کرتے ہیں, انہی کے حکم سے سزا ہوتی ہے, انہی کے حکم سے چھوڑا جاتا ہے. تو اس کو ذرا تھوڑی تسلی ہوئی تو صبح کو خانہ کعبہ میں گیا تو اس وقت اس مجلس کی جو صدارت تھی وہ امیہ کر رہا تھا. امیہ نبی علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا, آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا. امیہ بھی وہاں تھا, ابو لہب بھی تھا, عتبہ بھی تھا, ولید بھی تھا, تو یہ سب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ غریب آدمی ان کے پاس گیا اور اس نے جا کے اپنی فریاد لگائی کہ میں فلاں گاؤں سے آیا تھا, میں نے اپنے اونٹ بیچے اور میرے اونٹوں کی قیمت ادا نہیں کی جا رہی. اب امیہ کو بڑی حیرانی ہوئی کیونکہ وہی یہ سمجھتا تھا کہ سب سے بڑا بدماش تو میں ہی ہوں, اس کے پیسے کس نے مار لیے, پھر مکے میں ایسا اور کون ہے. تو چنانچہ اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہاری پیمنٹ رکھ کس نے لی, نام تو بتاؤ. تو جب اس بندے نے کہا جی میرے پیسے جس بندے نے مارے ہیں اس کا نام ابو جہل ہے, تو جب ابو جہل کا نام آیا تو امیہ ہنسنے لگا زور زور سے کہ بھائی یہ تو ہماری بادشاہ کی بات ہے. تو زور زور سے ہنسنے لگا. تو وہ فریاد کرنے والا بڑا حیران ہے کہ یار میں تو ان سے مدد مانگنے کے لیے آیا تھا, یہ تو زور زور سے ہنس رہے ہیں. تو چنانچہ امیہ کے دماغ میں ایک شرارت آئی. ہمارے نبی علیہ السلام خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے, اس نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ دیکھو سفید لباس میں خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے جو شخصیت ہے. اس نے کہا ہاں, کہتا بس ان کے پاس چلے جا, وہ تیرا مسئلہ حل کر دیں گے. امیہ نبی علیہ السلام کا پتہ اس لیے بتا رہا ہے کیونکہ ابو جہل کے پیسے مارے ہیں اور امیہ کا بھی یہ یقین ہے. سنو مسلمانوں, امیہ رسول اللہ کا بدترین دشمن ہے, پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مخالف ہے, لیکن اس کا بھی یہ یقین ہے کہ اگر در رسول پر کوئی جائے گا تو خالی ہاتھ واپس آنے والا ہے نہیں, اس کی فریاد ہر حالت میں سنی جائے گی. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ اس لیے بتایا کہ یہ فریاد کرے گا, نبی علیہ السلام اس کی مدد کے لیے جب جائیں گے تو ابو جہل موقع تلاش کر رہا ہے, اگر وہ موقع آ جائے گا تو ابو جہل اس بہانے سے نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچائے گا. تو چنانچہ وہ بندہ کوئی مصیبت میں ہو, ڈوبتے کو تو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے, وہ پریشان تھا, وہ سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس گیا. اس نے بھی جب دور سے دیکھا تو ایک بڑی پیاری نورانی صورت, اور بڑی پیاری نورانی صورت ہو کیوں نہ ہو, کیونکہ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے معتبر کون ہے جی؟ کائنات میں سب سے معتبر کون ہے؟ اللہ کے بعد کائنات میں کون ہے؟ زور سے, اللہ کے بعد کائنات میں کون ہے؟ یہ اس لیے آپ سے کہلوا رہا ہوں کیونکہ آج کل کچھ لوگوں کو جن کو استنجا بھی کرنا نہیں آتا ان کو فتویٰ دینے کا بھی شوق ہے. آدھے تو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس علم غیب تھا, آدھے کہتے نعوذ باللہ نہیں تھا, آدھے کہتے یہ تھا, آدھے کہتے وہ تھا. تو اکثر میں ان کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ بندہ اپنی اوقات سے فاضل بات کرتا ہوا اچھا. اللہ کے بعد کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اب رسول اللہ کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں, آپ کے اور میرے اختیار کی بات نہیں ہے. اسلام کی 1450 سالہ تاریخ میں
امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک کسی بھی مولوی نے کبھی نبی علیہ السلام کے اختیارات کے اوپر نعوذ باللہ گفتگو نہیں کی ہے۔ یہ بدبخت آج کے دور میں پیدا ہوئے جن کو استنجا بھی کرنا نہیں آتا، جو خود یہ بتانا چاہتے کہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ اپنی حیثیت سے اگر آپ اوپر جائیں گے تو ایمان سے باہر ہو جائیں گے۔ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے، محمد رسول اللہ کی شان بیان کرنا ہے، اس کی حدود قائم کرنا ہمارا کام ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا اتنی پیاری صورت، اس نے بھی کہا سلام ہو آپ پر اے پیاری نورانی چہرے والے۔ اب نبی علیہ السلام نے جب اس کی طرف دیکھا تو پیغمبر اعظم علیہ السلام نے جو یہ بات کہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول اللہ نے اس کے سلام کا جواب دے کے یہ کہا کہ مجھے تو تم پریشان مسافر لگتے ہو اور تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم بھوکے بھی ہو۔ اب اتنے دن بعد اسے کوئی ہمدرد ملا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ہاں پیاری صورت والے میں بہت پریشان ہوں اور میں تو بھوکا بھی ہوں۔ اب نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا تیری بات بعد میں سنیں گے، تکلیف کا مداوع بعد میں ہوگا، پہلے گھر چلتے۔ گھر لے گئے، منہ ہاتھ دھلوائے، کھانا وانا کھلوایا اور پھر پوچھا اب بتا کہ تجھے کیا تکلیف۔ اب ادھر امیہ نے ایک اپنا نوکر، ایک ملازم، جاسوس بنا کے نبی علیہ السلام کے پیچھے بھیجا کہ جب ابو جہل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ لڑائی ہو تو تم نے ہم کو آ کے بتانا ہے تاکہ ہم بھی اس میں جا کے شامل ہو جائیں۔ تو چنانچہ اب نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا ہاں بھائی کیا تکلیف ہے بتا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، میں اونٹ لے کر کے آیا تھا، میں مسافر ہوں، میں اونٹ لے کر کے آیا تھا اور جس بندے نے میرے جانور خریدے ہیں وہ میرے پیمنٹ نہیں کر رہا، پیسے نہیں دے رہا، وہ پیسے نہیں دے رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا نام ہے بھائی، کون بھی پیسے دے رہا؟ تو اس نے کہا جی جو میرے پیسے نہیں دے رہا اس کا نام ابو جہل ہے۔ قربان جاؤ اپنے نبی علیہ السلام پر، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چل ہم دلوا دیتے ہیں تیرے پیسے۔ نبی علیہ السلام اس کو لے کے چل پڑے ابو جہل کے گھر کی طرف۔ اب مسلمان جتنے پردھان ہیں، جتنے کونسلر ہیں، جو صدر بنے ہوئے ہیں، ایم ایل اے بنے ہوئے ہیں، جو الگ الگ پوسٹ پہ کچھ کسی بھی عہدے پہ ہے، وہ بھی سن لو یہاں سے یہ پتا لگا کہ اگر کوئی غریب مدد لینے کے لیے آ جائے تو اس کے ساتھ چل کے جان کے اس کی سفارش کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، محمد رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام پہنچ گئے ابو جہل کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل اندر سے باہر نکلا۔ اب میں ہو بہو تو نہیں بتا رہا ہوں لیکن آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، جداں آپاں کہنے ہیں پنجابی چ کہ ہاں بھئی ہن غریباں نال بھی ٹھگیاں، ہن غریباں دے بھی پیسے مارے گا، شرم نہیں آندی؟ اب غریبوں کے ساتھ بھی زیادتی، کوئی شرم حیا باقی نہیں، چل پیسے لا۔ اب ابو جہل نبی علیہ السلام کو دیکھ کے کانپ رہا ہے۔ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی ان کو نقصان پہنچائے تو 100 اونٹ دوں، جس کا یہ دعویٰ ہے بار بار کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ میں اپنے سامنے تشدد کا نشانہ بناؤں گا۔ اب جب نبی علیہ السلام اس کے دروازے پہ کھڑے تو وہ کانپ رہا ہے، نبی علیہ السلام نے ڈانٹا اس کو کہ جلدی جاؤ اس کے پیسے لاؤ۔ تو اندر گیا، شرافت سے ایک تھیلی میں کپڑے کی رقم ڈال کے لے کے آیا، اس بندے کے ہاتھ میں پکڑا۔ اب وہ پیچھے جاسوس کھڑا ہوا دیکھ رہا، وہ جاسوس بھاگ کے امیہ کے پاس گیا، وہ کہنے تسی تا کہندے سی کہ تہاڈا بادشاہ بڑا تکڑا ہے، یہ تا محمد رسول اللہ کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا۔ اب نبی علیہ السلام وہاں سے چل پڑے واپس، وہ بندہ بھی ساتھ میں۔ چند گلیاں گزرنے کے بعد جب اس کے گاؤں کو جو رستہ مڑتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں اب مجھے اجازت ہے میں جاؤں، آپ اپنے گھر جائیں۔ کسی نے بڑا خوبصورت مصرع کہا ہے کہ خودی بھیگ دے خودی کہے منگتے کا بھلا ہو، دیتے بھی تو محمد رسول اللہ ہے نا۔
صلی اللہ علیہ وسلم، خود ہی کام کروایا، خود ہی اجازت بھی چاہ رہے ہیں۔ اس بندے نے کہا کہ پیاری صورت والے، بات تو ٹھیک ہے، کام میرا ہو گیا ہے، اپنا نام تو بتا دے۔ اب نبی علیہ السلام کہتے ہیں کام ہو گیا، نام میں کیا رکھا ہے؟ کام ہو گیا، نام میں کیا رکھا ہے؟ اب ہمارے ہاں تو اگر کام ہو جائے، نام نہ آئے تو مسئلہ ہو جائے۔ تو وہ ضد پہ اڑ گیا، نہیں میں جا کے کیا کہوں گا، کس نے میری مدد کی، اتنے دن کیوں دیر سے آیا، پورا قصہ سنانا ہوگا، تو آپ کی پہچان بتانی۔ پھر ہمارے نبی علیہ السلام نے وہی کہا کہ میں محمد ہوں، اللہ کا رسول۔ اتنا کہنا تھا کہ اس نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پکڑ لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر تو پورے مکے سے سنا میں نے، لیکن سارے ایک بات کہتے تھے کہ محمد سے نہ ملنا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان سے مل لیا تو پھر انہی کے ہو جاؤ گے۔ اب کہیں یا رسول اللہ اب تو آپ سے مل لیا، اب آپ مجھے اپنا بنا لیجیے۔ نبی علیہ السلام کے دستے حق پر وہ کلمہ پڑھ کے ایمان میں آ گیا۔ اب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو مکے کے جو ظالم لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کرتے تھے۔ تو چنانچہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ہجرت فرمائیں یہاں سے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تیاری جب شروع کی تو سب سے پہلے اپنے دوست کو کہا۔ آپ کو پتا ہے رسول اللہ کے دوست کون ہیں؟ پتا ہے دوست کون ہے؟ زور سے نام لیجئے، کون ہے دوست نبی کا؟ ابو بکر ہیں۔ کون ہے دوست نبی کا؟ نبی کے دوست کون ہیں جی؟ ہاں، رضی اللہ تعالی، اور سب سے بڑے مسلمان ہیں دنیا میں۔ دوست تو ہیں ہی، انبیاء کی جماعت کے بعد نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑا مسلمان کون ہے جی؟ ابو بکر ہیں۔ وہ ابو بکر ہیں جو بچپن میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، وہ ابو بکر ہیں جو جوانی میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، وہ ابو بکر ہیں جو لڑکپن میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، وہ ابو بکر ہیں کہ اعلان نبوت میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، وہ ابو بکر ہیں کہ جب ابو جہل نے مارا تو رسول اللہ کے ساتھ تھے، وہ ابو بکر ہیں کہ غار میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، وہ ابو بکر ہیں جو ہجرت میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، وہ ابو بکر ہیں جو بدر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، وہ ابو بکر ہیں جو احد میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، وہ ابو بکر ہیں جو خندق میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور وہ ابو بکر ہیں کہ جب رسول اللہ بیمار ہوئے ہزاروں صحابہ مسجد نبوی میں موجود تھے، محمد رسول اللہ آئے، بخار کی شدت ہے اور صحابہ کھڑے، نماز کا وقت ہو گیا تو اتنے ہزاروں صحابہ میں سے جس شخص کا بازو پکڑ کے رسول اللہ نے اپنی موجودگی میں اپنے سامنے اپنے پہلو میں جس کو مصلی کے اوپر اپنے سامنے کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہے۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کہا، میرے دوست تیار ہو جاؤ، ہم کو ہجرت کرنی ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے دوست نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں تیار۔ اس کے بعد کئی دن گزر گئے، اچانک اللہ کا حکم آیا کہ آج چلو۔ اب جب سیدنا محمد رسول اللہ گھر سے نکلے، ابو بکر کے گھر کے پاس پہنچے، آپ علیہ السلام نے آہستہ سے دروازہ کٹکھٹایا، آواز دی، ابو بکر اندر سے آواز آئی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام حیران ہوئے، ابو بکر آپ جاگ رہے ہیں؟ اور فرمایا یا رسول اللہ، جس دن آپ نے کہا تھا کہ ابو بکر تیار رہنا، جس دن آپ نے کہا تھا ابو بکر تیار رہنا، اس دن سے جب ابو بکر گھر پہ آتا ہے تو بستر پر نہیں جاتا، باہر کے دروازے سے ٹیک لگا کے کھڑا رہتا ہے کہ مبادہ کب میرے محبوب آئے، وہ آواز دے تو ان کو انتظار نہ کرنا۔ جب مکہ مکرمہ سے نکلے تھے نا، جب اس غار میں پہنچے جس غار میں نبی علیہ السلام نے آرام فرمایا کئی دن، تو ابو بکر صدیق نے اپنی چادر اتار کے اس کے ٹکڑے کر کے غار کے تمام سوراخوں میں ڈال دیے، ایک سوراخ بچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرنے کے لیے لیٹے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی اس پر لگا دی اور نبی علیہ السلام کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اب اسی سوراخ میں سے
ایک سانپ نے آ کے ڈنک مارا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. یہ آداب محبت ہے جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ سے محبت کے آداب کیا ہوتے ہیں. رسول اللہ سے محبت کے آداب کیا ہوتے ہیں. انگریز کے دور میں ایک انگریز جنرل دلی کی جامع مسجد گھومنے آیا اپنے بچوں کے ساتھ. اردو بازار کی طرف سے سیڑھیاں چڑھا تو وہاں مانگنے والے گداگر بیٹھے ہوئے تھے. وہ اعلان کرتے تھے بار بار اللہ کے نام پر کچھ دو. اس انگریز نے اپنی جیب میں سے کچھ پیسے نکالے, ایک گداگر کو دیے. جب وہ آگے چلا تو اس کا بٹوا, اس کا ویلٹ وہاں پر گر گیا. کہاں پر؟ دلی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اس کا ویلٹ گر گیا. اب ایک مسلمان گداگر بیٹھا ہوا تھا, اس نے وہ بٹوا اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا اس نیت سے کہ جب مسجد گھوم کے واپس آئے گا تو میں اس کو دے دوں گا. لیکن اس نے ساری مسجد گھومی, ادھر سے چڑھا, دوسرے دروازے سے باہر چلا. اس واقعے کے 10 سال بعد وہ پھر دلی آیا. کچھ مہمان اس کے ساتھ تھے. جب وہ دلی کی جامع مسجد پھر چلنے کے لیے آیا, گھومنے کے لیے, وہ گداگر وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس نے پہچان لیا کہ تو وہی انگریز ہے. اب انہوں نے آج اس سے مانگا نہیں بلکہ اس کو آواز دی, صاحب کہہ کے بلایا کہ صاحب آپ سے مجھے ایک کام ہے. اس نے پوچھا کیا کام ہے؟ تو اس نے اپنی اس بوسیدہ بوری میں سے ایک بٹوا نکال کے اس کو پکڑایا کہ آج سے 10 سال پہلے جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ آئے تھے تو آپ کا یہ بٹوا گر گیا تھا, میں نے سنبھال کے رکھا ہے. تو اس انگریز نے اسے کھولا تو سارے کے سارے پیسے ویسے ہی تھے. تو اس نے اس کو کہا تو بیوقوف ہے, وہ اس کے اندر تو 10,000 پاؤنڈ ہے, اتنا پیسہ ہے کہ تم مکان خرید لیتے, کاروبار کرتے, اتنا پیسہ تھا اس بٹوے میں. تو اس مانگنے والے گداگر نے اس انگریز کو کہا کہ نہیں, آپ میری بات نہیں سمجھتے, یہ ہمارے عشق کا معاملہ ہے. اس انگریز نے پوچھا اچھا اس میں بھی کوئی عشق کا دخل ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ ہمارے عشق کا معاملہ ہے. کہنے لگا بھائی اس میں عشق کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگا میاں تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہو نا, میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں. تمہارا بٹوا گر گیا, میں نے اٹھا کے سنبھال لیا اس نیت سے جب کبھی تو آئے گا میں تجھے لوٹاؤں گا. سنبھالا اس لیے کہ کل قیامت کے دن تیرے نبی میرے نبی کو شکایت نہ لگا دے اور ان کو ان کے سامنے خفگی نہ اٹھانی پڑے. مجھے محمد رسول اللہ کی عزت بڑی پیاری ہے, اس لیے یہ سنبھال کے رکھا کہ جب بھی کبھی تو آئے گا میں تجھے لوٹا دوں. کہ قیامت والے دن محمد رسول اللہ کو پریشانی کا سامنا. عشق صرف اسی وقت تھوڑی ادا ہوتا تھا, عشق تو آج بھی ادا کیا جا سکتا ہے. چلتے ہوئے راستے میں 2-4 پتھر اگر گرے ہو کسی پہاڑی سے, اس نیت سے گاڑی روک کے, سائیکل روک کے, موٹر سائیکل روک کے ان کو اٹھا کے ایک طرف کر دیں کہ کوئی اور گزرے گا اور وہ اس سے ٹکرا کے گر جائے گا, اس کے گھر میں حادثہ ہو جائے گا, مبادہ میں اس کے لیے راستہ صاف کر دوں, محمد رسول اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, ان کا رب مجھ سے راضی ہو جائے. عشق تو آج بھی ادا ہو سکتا ہے. عشق تو راستے میں چلتے ہوئے جب کسی کی بیٹی سامنے آ جائے, وہ چاہے بیٹی مسلمان کی ہو, چاہے بیٹی کسی ہندو بھائی کی ہو, چاہے بیٹی کسی سکھ کی ہو, چاہے بیٹی کسی عیسائی کی ہو, چاہے بیٹی کسی دلت کی ہو, چاہے بیٹی کسی جینی کی ہو, چاہے بیٹی کسی بودھی کی ہو, اگر مسلمان چلا جا رہے اس کے سامنے کسی کی بیٹی آ گئی یا اپنی نظریں شرم و حیا سے جھکا لے کہ کل قیامت کے دن مجھے رسول اللہ کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے, میں رسول اللہ کا امتی ہوں, میں اپنی آنکھوں سے کسی کی بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ نہیں ڈال سکتا. عشق تو آج بھی ادا ہو جائے گا, ادا کرنے والوں کی ضرورت ہے. عشق تو اب بھی ادا ہو سکتا ہے. جب محمد رسول اللہ نے کہہ دیا کہ نشہ کرنا حرام ہے, عشق تو اب بھی ادا ہو سکتا ہے. جب 3-4 لوگ کہیں کہ چلو ہمارے ساتھ چرس کی سگریٹ پیتے, چلو ہمارے ساتھ بھانگ ملا کے پیتے, چلو ہمارے ساتھ شراب پیتے, چلو ہمارے ساتھ بدماشی کرتے, عشق تو اب بھی ادا ہو سکتا ہے. دل میں محمد رسول اللہ کی محبت چاہیے,
عشق کی ادائیگی تو آج بھی قدم قدم پر ادا کی جا سکتی ہے۔ وہ جب کوئی بندہ آپ کو نشے کے لیے بلائے، آپ کو غلط کام کے لیے بلائے، تو آپ کے دل میں آپ کے نبی کی محبت معجزن ہو کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، میں نے جن سے وفاداری کا عہد لے رکھا ہے، اگر میں اس عہد کو توڑ دوں گا تو میں اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ عشق تو اب بھی ادا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بھائی اپنا راز آپ کے پاس رکھ دے، اگر کوئی دوست اپنا راز آپ کے پاس رکھ دے، اگر کوئی غیر مسلم دوست کوئی امانت آپ کے پاس رکھ دے، اگر کوئی پڑوسی آپ کے پاس اپنا حق چھوڑ کے چلا جائے، عشق تو اب بھی ادا ہو سکتا ہے کہ امانت میں بندہ خیانت کرنے والا نہ ہو، امانت کی حفاظت کرنے والا ہو، امانت کی دیانتداری کے ساتھ واپسی کرنے والا ہو۔ اگر جذبہ عشق محمد الرسول اللہ سے ہوگا تو آج بھی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو چلتے ہوئے کہ فلاں بندہ جو ہے یہ محمد رسول اللہ کا سچا عاشق ہے، یہ دنیا کا کوئی غلط کام اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اسے رسول اللہ سے محبت ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی لگا دی تو ادھر سے سانپ نے ڈنک مارا اس ایڑی کے اوپر۔ جب سانپ نے ڈنک مارا تو ان کے تکلیف ہوئی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی آج کل اگر مچھر آ جائے، مکھی آ جائے، پریشانی ہو جاتی تھی۔ ارے بولو، پریشانی ہو جاتی تھی۔ تو یہاں تو کس نے ڈنک مارا ہے؟ کس نے ڈنک مارا جی؟ سانپ نے ڈنک مارا۔ اب جب سانپ نے ڈنک مارا ہے، آپ لوگ میری طرف متوجہ ہوئیے، ادھر آپ میری طرف دیکھیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ یہ جو میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں نا، اس میں یہ بھی عشق میں شامل ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر ہو رہا ہو اس طرف توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں رکھیں۔ پتہ نہیں تسی کیڑے مسئلے پڑھ دیں 24 گھنٹے کتنے فتوے دینے ہو۔ قرآن نے کہا کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، تو وہ تو صحابہ کے لیے تھا۔ اب تو نبی علیہ السلام ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن حکم اب بھی باقی ہے کہ جہاں محمد رسول اللہ کا نام لیا جائے وہاں ادب سے بیٹھے رہو، آنکھیں جھکائے رہو۔ جہاں محمد رسول اللہ کا نام آ جائے وہاں آپس میں لڑنا چھوڑ دو۔ جہاں محمد رسول اللہ کا نام آ جائے وہاں لوگوں کو معاف کر دو۔ جہاں محمد رسول اللہ کا نام آ جائے اپنی انا کو چھوڑ کے 2 قدم پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ حکم اب بھی لازم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یہ دوست ہیں ابو بکر، انہوں نے ایڑی لگا لی اس سوراخ پر، تو سانپ نے ڈنک مارا ایڑی پر۔ اب جب سانپ نے ڈنک مارا تو تکلیف تو بہت ہوئی، لیکن یہ عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اف بھی نہیں کہی۔ سانپ بڑا پریشان ہوا، اس نے دوبارہ ڈنک مارا کہ بھی یہ سامنے پیر آ گیا، یہ ہٹ نہیں رہا۔ جب دوبارہ ڈنک مارا تو پھر تکلیف سے درد شروع ہو گیا، لیکن انہوں نے تکلیف کا اظہار دوبارہ بھی۔ اب سانپ نے غصے سے تیسری بار ڈنک مارا، ادھر زہر چڑھنے لگا پاؤں سے، لیکن پاؤں ہٹایا نہیں، ہلایا بھی، کیونکہ رسول اللہ گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ تو لیکن درد کی شدت کی وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ گئے۔ اب جب 1-2 قطرے نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پر گرے تو آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ تو انہوں نے پوچھا ابوبکر کیا ہوا، کیا بات ہو گئی؟ اچھا، اگر ہمیں کبھی کوئی ایسا چھوٹا موٹا واقعہ آ جائے، کسی کے سانپ ڈنک مار جائے یا بچھو ڈنک مار جائے یا چوٹ لگ جائے تو بندہ فوراً کہتا ہے ہائے ہائے مر گیا، یہ ہو گیا۔ ادھر سنو، عشق کے ادب سنو۔ ابو بکر یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ کسی چیز نے کاٹ دیا پیر، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کوئی موذی جانور ہے اندر سے ڈنک مار رہا ہے، نہیں، لفظ سنیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرمایا یا رسول اللہ میرے امی ابو، یا رسول اللہ میرے امی ابو، میرے بیٹے بیٹیاں، میری بیوی، میں، میرا مال، یا رسول اللہ میری جان،
یا اللہ رسول اللہ سب کے سب آپ پر قربان ہو جائیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی چیز نے میرے پاؤں پر کاٹ لیا ہے۔ یعنی اپنی تکلیف بتانے سے پہلے بھی رسول اللہ سے وفاداری کی بات پھر دوہرا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تکلیف اہم نہیں ہے، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری یہ سب سے زیادہ اہم عمل ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ابھی امریکہ میں ایک جو سوسائٹیاں ہوتی ہیں نا، تو ایک بہت بڑے رائٹر ہیں یاسر صاحب، تو انہوں نے یونیسیف کی ایک رپورٹ نقل کی ہے، تو وہاں ایک سوسائٹی سن 2001 میں بنائی گئی تھی۔ وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، انگریزوں کی عادت ہے ریسرچ کرنی، تو انہوں نے ریسرچ کے لیے پوری دنیا سے مسلمانوں کے ایک ایک دو دو گھر وہاں لا کے بسائے، ایک ٹاؤن بنایا اور ان کو اپنی طرح کا لباس پہننا شروع کیا، وہاں مسجد بھی بنا دی، کمیونٹی سینٹر بنایا۔ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایک آئیڈیل مسلمان بنائیں جو نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں۔ اب وہ 2 سال جب وہ ایکسپیریمنٹ چلتا رہا، ان لوگوں کو نہیں بتایا جن کو بسایا، ان کے بچے بھی پڑھتے رہے۔ تو جس بندے کے پاس یہ پروجیکٹ تھا، اس نے اپنی پروجیکٹ رپورٹ کی سرخی میں لکھا کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں ہوگا۔ اب جو دین کا پروجیکٹ مینیجر تھا اس پلان کا، اس نے اسے بلا کے پوچھا کیوں یہ تم نے ایسا کیوں لکھا، اتنا پیسہ ہم نے لگایا؟ کہنے لگا میں نے اس لیے ایسا لکھا کہ ابھی ان کے گھر پہ ایک شادی تھی، وہاں جہاں ان کو بسایا 20 گھروں کو، کہتا اس شادی میں میں بھی تھا۔ کمیونٹی سینٹر میں شادی ہوتی، باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، مسجد ہوتی ہے، ساتھ میں شادی کا گھر ہوتا ہے، ساتھ میں مسافر، سارا چیزیں ایک ہی جگہ بناتے ہیں۔ تو اس نے کہا کمیونٹی سینٹر میں شادی تھی تو میں بھی شادی میں شریک تھا، تو مسلمان میوزک لگا کے اپنا سیلیبریٹ کر رہے تھے، تو جب اذان ہوئی تو انہوں نے میوزک بند کر دیا۔ تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، جب بھی اذان ہوتی ہے تو دنیا کے سب لوگ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جب اذان ہوتی ہے تو وہ ایک دفعہ اپنی گفتگو کو بند کر دیں۔ تو کہنے لگا میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تو کہنے لگا لیکن میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو جب مؤذن نے کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کہتا ہے کہ میں نے 15-20 سال کی ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا جس نے جینز پینٹ پہنی ہوئی تھی، تو وہ عورتوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو کہتا ہے جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ اپنی چیئر چھوڑ کے نا بڑی تیز تیز بھاگتی ہوئی ڈائننگ ہال کی طرف گئی۔ تو میرے لیے کہتا غیر متوقع چیز تھی کہ ایک لڑکی کو کیا ہوا، اچانک کیا بھوک لگ گئی، ڈائننگ ہال کی طرف بھاگ کے جا رہی۔ تو مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس بچی کی سپیڈ اور بڑھ گئی۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں بھی اس کے پیچھے گیا بھی دیکھوں کیا بات ہوگی۔ تو کہنے لگا میں جب ڈائننگ ہال میں گیا تو وہاں دیکھا کہ وہ بیٹی ایک کونے پہ کھڑی ہے اور ایک کھانے کی پلیٹ اٹھا کے اس نے اپنے سر پہ ایسے الٹی کر کے رکھ کے ایسے پکڑا ہوا۔ تو کہتا مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ بہت پڑھی لکھی بچی ہے تو یہ کیا حرکت اس نے کی ہے؟ تو کہتا کیونکہ میں ریسرچ اسکالر ہوں، میں اس بیٹی کے پاس گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا کیا آپ نے، یہ سر کے اوپر آپ نے پلیٹ اوندھی رکھی ہوئی ہے؟ تو کہنا ہے اس لڑکی نے جو جواب دیا، جو مسلمانوں کی انگریز بیٹی ہے، تو اس جواب کو سن کے مجھے لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ کائنات میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو کہنے لگا میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا یہ آپ نے پلیٹ سر پہ کیوں اوندھی رکھی؟ تو بیٹی کہنے لگی سر ایسا ہے کہ ہمارے گھر کی باقی عورتیں تو گھر سے دوپٹہ لے کے آئی تھی، لیکن جب مؤذن نے اذان دینی شروع کی نا تو میں تیزی سے بھاگی، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اپنا سر کیوں ڈھانپوں۔ اس نے کہا سر کیوں ڈھانپنا چاہتی تھی؟ کہنے لگی کیونکہ اذان میں محمد رسول اللہ کا نام آتا ہے، اذان میں محمد رسول اللہ کا نام آتا ہے نا، تو میرے دل میں تھا کہ آقا کا نام آنے سے پہلے اپنا سر کسی چیز سے ڈھانپ لوں، تو جن کی نسلوں میں محمد رسول اللہ کا عشق باقی ہوگا، وفاداری باقی ہوگی، وہی دنیا میں کامیاب ہوں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ جس دن مکہ المکرمہ فتح ہوا تھا، خانہ کعبہ میں جس دن نبی علیہ السلام 10 سال بعد آئے تھے، خانہ کعبہ میں نبی علیہ السلام داخل ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے جب نماز کے ٹائم ادھر ادھر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون کھڑا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو
سب سے بڑے مسلمان ہیں. اور کون ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کون ہے؟ ان کے بھائی بھی ہیں اور ان کے چہیتے بھی ہیں, مسلمانوں کے خوبرو نوجوان بھی ہیں, علم کے دروازے بھی ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ بھی وہاں موجود ہیں, اور عثمان ذی النورین دوہرے داماد وہاں موجود ہیں. ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ہیں, وہ بھی وہاں موجود ہیں. سیدنا عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے چہیتے صحابی, وہ بھی وہاں موجود. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ شہزادے, وہ بھی وہاں پہ موجود. مسلمانوں کے ہربل دستے کا جرنیل خالد ابن ولید, وہ بھی وہاں پر موجود. سیدنا ابو ذر غفاری فقراء صحابہ میں سے ہیں, وہ بھی وہاں پر موجود. اتنے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں میرے نبی علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کی اور فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ اوئے کون کہاں ہے؟ فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ اب صحابہ سمجھ گئے سب کہ اذان کا وقت ہو گیا, اس لیے کس کو بلا رہے ہیں؟ بلال کو بلا رہے ہیں. تو صحابہ میں سے کسی ایک نے آگے جا کے کان میں کہا تھا بڑی آہستہ آواز میں, بڑے ادب سے, کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج اللہ نے آپ کو اتنی بڑی فتح دی ہے کہ مکے کے قریش جو ہیں ان کی حیثیت ختم ہو گئی, لیکن اگر آپ ایک غلام کو آج اذان دینے کے لیے کھڑا کریں گے تو ان کی جو تھوڑی بہت بچی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ فرمایا خبردار آئندہ ایسی بات نہ کرنا, جب اسلام کے لیے مار کھانی ہو تو بلال کھائے, آج مکہ فتح ہو جائے تو کوئی اور اذان دے. نہیں, آج خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا رضی اللہ تعالی. اب حضرت بلال آ گئے دوڑے دوڑے, کیونکہ غلام تھے نا, سب سے پیچھے تھے. یا رسول اللہ کیا بات ہے, کیوں مجھے بلایا؟ فرمایا بلال آج تم نے اذان دینی. تو بلال رونے لگے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ. کس کی چھت پہ چڑھنا بھائی؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ. یا رسول اللہ کہاں اذان دینی ہے؟ فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پہ. اب بلال جب خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے چھت پر چڑھنے لگے, زاروں قطار رونے لگے اور اپنے دل سے کہتے بلال تجھے یاد ہے جب تو یہاں غلامی کی زندگی گزارتا تھا, اسی بیت اللہ کی باہر کے دروازے پر اگر کبھی تو نے پیر رکھا تو ابو جہل نے تجھے مارا, امیہ نے تجھے مارا, عتبہ نے تجھے مارا, اور وہ یہ کہتے تھے کہ تو کالا ہے, تو اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. بلال آج ایسا کون سا کمال ہو گیا کہ سب نیچے کھڑے ہیں, تو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ رہا ہے. لیکن بلال نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں. کس کے تربیت یافتہ ہیں جی؟ نبی علیہ السلام کے. فوراً اپنے دل کو کہا کہ یہ جو نبی علیہ السلام کھڑے ہیں نا, ان سے وفاداری کا نتیجہ ہے کہ آج تو خانہ کعبہ کی چھت پر جا رہا ہے. اب بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے. اب جب چھت پہ چڑھ گئے خانہ کعبہ کی بلال, تو بلال فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آئی بات کہ جب ہم لوگ مدینے میں تھے تو مکے کی طرف منہ کر کے اذان دیتے. مدینے میں کدھر کو منہ کر کے اذان دیتے ہیں جی؟ مدینے میں اذان کس طرف منہ کر کے دیتے ہیں؟ مکے کی طرف. کس طرف منہ کر کے دیتے ہیں؟ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ میں. تو فرماتے ہیں مدینے میں تو اذان مکے کی طرف منہ کر کے دیتا تھا. تو بلال اب یہ تو بتا کہ اب کعبہ کدھر؟ کعبہ تو نیچے ہے, یہ کہاں چڑھ گئے؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ. کس کی چھت پہ؟ ابھی آپ عمرہ کرنے جائیں گے, حج کرنے جائیں گے, کعبے کی جو دیوار سامنے آئے گی وہی قبلہ ہے. جس طرف سے جائیں گے جو دیوار سامنے آئے گی وہ کیا ہے جی؟ اور کبھی موقع ملے گیٹ کھل جائے خانہ کعبہ کا آپ کے لیے, تو اندر سے خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف منہ کرنا ہے. جو باہر کی طرف بنی ہوئی ہے وہی قبلہ ہے. باہر سے اندر کی طرف, اندر سے, لیکن قبلہ کون ہے؟ خانہ کعبہ کی دیواریں. کون ہے؟ خانہ کعبہ کی دیواریں. اب بلال کو کہاں چڑھنے کے لیے کہا؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ. کس کی چھت پہ بھائی؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ. اب جیسی چھت پہ چڑھے اپنے دل سے پوچھتے ہیں بلال اب کعبہ کدھر ہے؟ اب کعبہ کدھر گیا؟ تو بلال کہتے ہیں میں نے دیر نہیں لگائی,
دیر نہیں لگائی، ایک انگلی کان میں لگائی اور اپنا چہرہ اور اپنی شہادت والی انگلی خانہ کعبہ کے سین میں، خانہ کعبہ کے بیڑے میں جس طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اس طرف منہ کر کے اذان دینے لگا، تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دے کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کعبے کا کوئی کعبہ ہے تو محمد الرسول اللہ۔ بلال اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے بیڑے میں کھڑے، صحن میں کھڑے۔ اللہ نے اپنے نبی کے دل میں بات ڈال دی کہ بلال کو اذان دینے دو، آپ طواف کیجئے۔ اب نبی علیہ السلام چل پڑے، اب بلال کا کعبہ چل پڑا۔ بلال کیا کرے؟ بلال اذان بھی دیتا ہے، گھومتا بھی جاتا ہے، جس طرف نبی جاتے ہیں بلال ادھر منہ گھماتا ہے، تاکہ بانحال کے مسلمانوں کو بتانا تھا کہ قیامت تک جتنے مرضی جھوٹے نبی بن کے آ جائے، مہدی بن کے آ جائے، کوئی خلافت لے کے آ جائے جھوٹی، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، ختم نبوت کا تاج محمد رسول اللہ کے سر پر رکھ دیا گیا۔ اب تم کو صرف اسی سمت چلنا ہے جس سمت محمد الرسول اللہ۔ رسول اللہ کی ذات غیر متنازع ہے۔ سنو، جن کو شوق ہے فتویٰ گیری کا وہ سنو۔ کئیوں کو ہوتا ہے نا شوق، نعوذ باللہ، بحث کریں گے ختم نبوت کے اوپر، بحث کریں گے علم غیب پر۔ محمد رسول اللہ کی ذات تمام طرح کے تنازعات سے پاک ہے۔ ان کے نام پر نقطہ بھی اللہ کو گوارا نہیں، زبان تو کسی کی کیوں کر گوارا ہو سکتی ہے؟ کوئی بحث نہیں، کوئی مناظرہ نہیں۔ محمد رسول اللہ آخری نبی تھے، محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، محمد رسول اللہ ہی ہمیشہ آخری نبی رہیں گے۔ اگر کوئی بندہ علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ، دعا کریں اللہ ان کے درجات کو بڑا بلند فرما دے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، ان کی نسل کے اندر رحمت نازل فرمائے۔ فرمایا کرتے تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، فرماتے تھے کہ اگر کسی کو شک بھی ہو جائے اپنے دل میں، نعوذ باللہ شک بھی ہو جائے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات بابرکت کے متعلق، تب بھی وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اس کو چاہیے کہ دوبارہ فوراً کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے گھر اکثر آیا کرتے تھے رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، جن دنوں میں فتنہ قادیانیت کے خلاف برسر پیکار تھے، جب دیش کو آزاد کرانے کے لیے انگریز کے خلاف تحریک چل رہی تھی، تو علامہ کئی بار گھر آتے تھے تو تمام مرد جو تھے وہ کوئی نہ کوئی کسی عدالت میں کچہری میں مصروف ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی سزا کاٹ رہا ہوتا تھا۔ تو ایک دن حضرت خود ہی صفائی کرنے لگے مردانہ حصے کی۔ اندر سے خواتین نے کہا کہ حضرت رہنے دیجئے، فرمایا نہیں، یہ میرا بھی تو گھر ہے۔ محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے کام کرنا ایسا ہے جیسے آپ نبی علیہ السلام کی خدمت میں سیکیورٹی کے لیے تعینات کر دیے گئے ہو، اس طرح ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب اذان دی ہے، نماز پڑھی ہے، تو نماز کے بعد عدالت لگ گئی، خانہ کعبہ میں عدالت لگ گئی۔ کن کو پیش کیا جا رہا ہے عدالت میں؟ کن کو پیش کیا جا رہا ہے؟ جنہوں نے کل تک ظلم کیا، جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے پیارے چچا کو شہید کیا، جنہوں نے گھر چھوڑنے پہ مجبور کیا۔ اب عدالت لگ گئی ہے، محمد رسول اللہ کے سامنے قیدی پیش کیے جاتے ہیں۔ رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی دونوں حالتوں میں کریم ہوتا ہے۔ جب نبی اقتدار میں نہیں ہوتا، جب نبی اقتدار میں نہیں ہوتا تو صبر کرتا ہے، اور جب نبی حاکمیت میں آتا ہے تو رحم کرتا ہے۔ وہ امت کے لیے دونوں حالتوں میں کریم ہوتا ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام بطور عدالت کے فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جو بھی آ رہا ہے اس کو معاف کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ معاف کرتے ہیں دوسرے کو؟ بھائی آپ میں معاف کرنے کا جذبہ ہے؟ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے ایک دن ایسی بات کہی،
ابو بکر صدیق تو تھے ہی نرم دل، عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابو بکر صدیق تو نرم دل تھے ہی، عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا کہا پتہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی مجلس میں اپنے دوستوں سے اور فرمایا او میرے دوستو یار وہ اکرمہ آ رہا ہے. کون اکرمہ یا رسول اللہ؟ عمر بن خطاب کی آنکھیں سرخ ہو گئی. یا رسول اللہ کون اکرمہ؟ پتا تو تھا کون ہے اکرمہ؟ ابو جہل کا بیٹا. کون ابو جہل جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس امت کا فرعون ہے؟ کون ابو جہل جس نے سیدنا سمیہ کے ٹکڑے کر دیے؟ کون ابو جہل جس نے حضرت یاسر کی کھال ادھیڑی؟ کون ابو جہل جس نے حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا مارا کہ کئی دن تک بے ہوش رہے؟ کون ابو جہل جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی گستاخی کی؟ اور وہ ابو جہل جس نے مدینے میں جا کے بھی رسول اللہ کو چین سے نہ رہنے دیا، جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پہنچا. اب رسول اللہ اپنے دوستوں میں بیٹھے، اللہ نے عزت دے دی، فتح دے دی، تو کیا کہہ رہے ہیں اپنے دوستوں کو؟ یار اکرمہ آ رہا ہے. اچھا یا رسول اللہ اکرمہ آ رہا ہے؟ اب سارے کے سارے اکڑ رہے. یا رسول اللہ وہ تو خود ہمارے خلاف جنگوں میں رہا، بدر میں ہمارے خلاف آیا، احد میں ہمارے خلاف آیا، خندق میں ہمارے خلاف آیا. اس کا باپ سب سے بڑا ظالم تھا. قربان جاؤں محمد رسول اللہ کتنے پیارے ہوں گے، اندازہ لگائیے. اور فرمایا یار وہ اکرمہ آ رہا ہے نا ابو جہل کا بیٹا، وہ اسلام کے لیے آ رہا ہے، سلامتی کے لیے آ رہا ہے. خدا کے لیے تم میں سے کوئی اس کو اس کے باپ کا نام لے کے تانا نہیں. کیا ہم میں وہ صفت ہے؟ کیا ہم اپنے بھائیوں کو معاف کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوسیوں کو معاف کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا کسی غیر مسلم سے کاروبار ہو اور بیچ میں کوئی کھٹاس آ گئی ہو، کیا ہم اس کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ کیا سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور قصور چاہے سامنے والے کا ہو، کیا ہم اس کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ کیا کسی کے بچے سے غلطی ہو جائے اور ہمیں اختیار ہو اس کو سزا دینے کی یا چھوڑنے کی، تو کیا ہم اس کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کو دیکھیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، جن کو معاف کر رہے ہیں، جنہوں نے کل تک زیادتیاں کی تھی، جس کی ماں نے امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا، اس کے بیٹے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. تو پتہ یہ لگا معاف کرنا کس کی سنت ہے، اور معاف کرنا کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ کی سنت ہے. نبی علیہ السلام ایک جگہ خیمہ لگا کے رکے ہوئے ہیں، باہر جو پہرے دار ہیں، ایک عورت آئی، اس نے صحابہ کے نیزے پکڑ کے ہٹائے، اور میں ہٹ جاؤں، میں رسول اللہ کی بہن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ بڑے پریشان ہوئے، ایک دوڑا رسول اللہ کے پاس گئے. یا رسول اللہ باہر ایک عورت آئی ہے اور وہ تو رک ہی نہیں رہی، سارے ناکے توڑتے ہوئے آ رہی ہے اور کہہ رہی میں محمد رسول اللہ کی بہن ہوں. اور میں اچھا میں تو اپنی ماں کا ایک ہی بیٹا ہوں، میں تو سیدہ آمنہ کا اکیلا ہی بیٹا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ وہ اپنا نام شیمہ بتاتی ہے. فرمایا ہاں وہ میری رضائی ماں دائی حلیمہ کی بیٹی ہے، آنے دو. اب جب بہن آئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے بہن سے ملنے کے. اب آج سے پہلے رسول اللہ جب کوئی کام کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، عمر رضی اللہ عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو، تمام صحابہ کو خاص کو بلاتے مشورہ کرتے ہیں. آج جب بہن آئی ہے نا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیسے آئی؟ یا رسول اللہ قیدی چھڑوانے تھے. اور میں شیمہ کچھ بوڑھی ہو گئی، میرے ساتھ چلنا مدینے، تجھے میں اپنے گھر کے ساتھ گھر دوں گا، خادمائیں دوں گا، سارا خرچ میرا ہے، جو چاہیے ملے گا. تو بوڑھی ہو گئی، تو نے مجھے گود میں کھلایا ہے، تو میری ماں کی بیٹی ہے، میری رضائی بہن ہے، میں نے اور تو نے ایک ہی ماں کا دودھ پی رکھا ہے. شیمہ کہیں نہیں یا رسول اللہ میں تو واپس جانا ہے. فرمایا اچھا، اپنے پیے بلائے. کون؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فرمایا جلدی جاؤ میری بہن کے لیے نئی سواریاں لاؤ. سواری سستی تھوڑی آتی ہے، ایسا ہے اونٹ خریدنا جیسے آج کل کار خریدی جاتی ہے. بہن کے لیے سواریاں لاؤ. نہیں، ان کے کتنے لوگ یہاں بند ہیں اس قبیلے کے، جتنے ہیں سب کو چھوڑ دو، ان کو بھی سواریاں دو. جی یا رسول اللہ. وہ جانے لگے نہیں ادھر آؤ، ہماری ہمشیرہ کے لیے کپڑے لے کے آؤ، گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کے بھی کپڑے لاؤ. پھر جانے لگے رک جا پوری بات سنو. جی یا رسول اللہ. کوئی خادم تحفے لے کے آؤ بازار سے.
چلنے لگے، رک جاؤ بھائی، کھانے پینے کا سامان، خشک گوشت، شربت، تمام چیزیں چھاگلے بھر کے میری بہن کی سواریوں کے ساتھ باندھو۔ نبی علیہ السلام کی بہن آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سامان اکٹھا کروا رہے ہیں، تاکہ بانحال کے مسلمانوں کو بتانا تھا کہ جب کبھی بہن گھر پہ آ جائے تو بیوی سے پوچھ پوچھ کر پیسے نہ نکالنا، جب بہن آ جائے تو پھر جو تمہارا دل چاہے اللہ کی مدد کے ساتھ اپنی بہن کو جھولیاں بھر کے اپنے گھر سے بھیجنا، لوگوں کو پوچھ لینا جاتا۔ آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، ایک عورت بوڑھی، صحابہ کہتے ہیں ایسی بوڑھی عورت ہم نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی، اور وہ چہرے سے لگتی نہیں ہے کہ کسی بادشاہی خاندان کی ہو یا اہل بیت میں سے ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا، فوراً اتر کے اس کے پاس جا کے کہا، اماں جی السلام علیکم۔ اماں نے کہا وعلیکم السلام۔ جب کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا نا، بیٹا کیسے ہیں آپ، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اماں میں بہت اچھا ہوں، آپ آ گئی ہیں تو اور اچھا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام بڑے خوش ہیں اس بڑھیا کو دیکھ کے، اور پھر اپنی رحمت والی چادر بچھائی ہے، اس کو بٹھایا ہے، صحابہ آگئے جھرمٹ بنا کے، ان کو حکم دیا کہ فلاں فلاں چیزیں لاؤ، کچھ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ کون ہے عورت جس کی اتنی عزت ہے دربار رسول میں کہ نبی علیہ السلام خود ممبر سے اتر کے آئے ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر ان کے لیے بچھائی ہے، خود ان کے سامنے ناشتہ پیش کر رہے ہیں، کون ہے یہ خاتون؟ تو صحابہ کو یہ بتایا گیا، محمد رسول اللہ نے دیکھ لیا، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، فرمایا تم نہیں پہچان سکے، یہ میری ماں ہے، یہ دائی حلیمہ ہے، اس ماں نے صرف دودھ پلایا ہے، اور محمد رسول اللہ اس کا اتنا احترام کرتے ہیں، تاکہ قیامت تک کے انسانوں کو یہ بتانا تھا کہ جن کی مائیں اگر کبھی ادھر ادھر رہنے چلی جائیں، جب مائیں تمہارے گھر پہ آ جائیں تو ماؤں کا استقبال اٹھ کے کرنا ہے، ان کی خدمت جو ہے بذات خود انجام دینی، اپنے بچوں کو خدمت کرنی۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک آرام دہ جگہ پر، چھاؤں دار جگہ پہ آرام کر رہے تھے، فرماتے میں پہرے پہ تھا، نبی علیہ السلام کے پہرے پہ تھا، فرماتے میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ 15-20 گز دور ایک درخت تھا، کوئی آندھی نہیں چل رہی تھی، وہ اپنی جڑوں میں سے اکھڑا اور گھسٹتا گھسٹتا نبی علیہ السلام کے بالکل قریب آ گیا۔ بالکل قریب آنے کے بعد وہ درخت جو ہے وہاں رک گیا اور کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، اور اس کے بعد واپس چلتا چلتا پھر اپنی جگہ پہ بست ہو گیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ جس مٹی میں سے جو جڑ نکلی تھی وہ وہیں پر واپس پہ بست ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی، انس فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آج حیرت کی چیز دیکھی۔ فرمایا کیا؟ یا رسول اللہ وہ درخت ہے نا؟ ہاں درخت ہے۔ یا رسول اللہ آپ سو رہے تھے، وہ اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کے آیا، آپ کے پاس کھڑا رہا۔ فرمایا ہاں میرے رب سے اس نے اجازت مانگی تھی، میرے اللہ سے اس نے اجازت مانگی کہ میں رسول اللہ کو سلام کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اس کو اجازت دی، وہ اللہ کی اجازت سے آیا تھا، اور واپس اسی جگہ اس کی جڑیں، اسی شاخیں اسی جگہ اس لیے پیوست ہوئی ہیں کہ کل کو کوئی اٹھ کے یہ نہ کہہ دے کہ ہوا سے اکھڑ کے آیا تھا، یہ محمد رسول اللہ کی تعظیم میں آیا تھا، محمد رسول اللہ کی تعظیم میں واپس جا کے پیوست ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ ہم سے چاہتی کیا ہے؟ رسول اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ آج ہم دین کو، جو اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا مذہب ہے، جس کا مقصد بڑا خوبصورت ہے، آپ کو پتا ہے اسلام کا کیا مقصد ہے بھائی؟ آپ کو پتا ہے اسلام کا کیا مقصد ہے؟ ارے پتا ہے آپ کو؟ نعرہ تو ماشاءاللہ زور سے لگاتے ہیں اللہ اکبر کا، تو لیکن یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ میں تمام عالم کا پالن ہار ہوں۔ کس کا پالن ہار ہے جی؟ پڑھ لیجیے گا ترجمہ، تمام عالم کا۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرا کنبہ ہے، یعنی یہ درخت، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ انسان، یہ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، جینی، یہ پوری کائنات میں جتنے لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں سب کا رب ہوں۔
اللہ نے لفظ رب کو استعمال کیا اس آیت میں، الحمدللہ ہاں لفظ رب کو استعمال کیا، فرماتے میں سب کا رب ہوں اور مجھے سب سے بڑی محبت ہے۔ اب ایک بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، ایک مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کے بندوں سے نفرت کرتا ہے۔ ارے جو بندہ چکی چلا رہا تھا، جو چکی چلاتا ہوا رو رہا تھا، کیا جب اس کی رسول اللہ نے مدد کی وہ مسلمان تھا؟ ارے بولو مسلمان تھا؟ نہیں تھا۔ جس کے پیسے دلوائے وہ مسلمان تھا؟ نہیں تھا۔ تو پتہ لگا نبی رحمت پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ کس کے لیے؟ پوری کائنات کے لیے۔ ایک سردار جی ہیں کنور مہندر سنگھ بیدی، کنور مہندر سنگھ بیدی ان کا نام ہے، انہوں نے شعر لکھا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے، مسلمان ان کے وارث ہیں، مسلمان ان کے وفادار ہیں، مسلمان ان کے محافظ ہیں، مسلمان ان کے نوکر ہیں، مسلمان ان کے عاشق ہیں۔ وہ تو ساری کائنات کے نبی ہیں، لیکن مسلمانوں کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ پوری کائنات کو اپنے عمل سے بتا سکیں کہ محمد رسول اللہ پوری کائنات کے لیے۔ مسلمانوں کا یہ کام ہے۔ رسول اللہ کیوں آئے ہیں کائنات میں؟ آپ کو پتا ہے رسول اللہ کے آنے سے پہلے دنیا کیسی تھی؟ کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ کبھی سوچا ہے؟ ارے بتاؤ کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ وازوان کیسے بنتا ہے پتا ہے؟ گشتاوا کیسے بنتا ہے پتا ہے؟ کوفتے قیمے کے کیسے بنتے ہیں؟ بریانی، نہاری، اسی کے اوپر وقت لگ رہا ہے۔ آپ کے ہاں جو مسجد میں امام ہوتا ہے، مسجد میں جو امام ہوتا ہے آپ کے ہاں، ادھر دیکھو میری طرف، میں بار بار نہیں آتا ہوں، آپ کے ہاں جو مسجد میں امام ہوتا ہے اس کو کیا تنخواہ دیتے ہو؟ اندازہ پتا ہو آپ کو؟ 12,000؟ زیادہ ہے، کم کرو، بگڑ جائیں گے، تھوڑی کم کرو، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ 12,000 تنخواہ کشمیر میں؟ میں تو جس کشمیری کے گھر گیا، بہترین قالین بچھے ہوئے، بہت بڑھیا سیلنگ کر رہی ہوئی ہے، بہترین پتھر لگا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور گوشت بھی کھاتے تو بڑی بڑی بوٹیاں ہوں، بولے چھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ تو گوشت ہے 600 روپے کلو۔ اگر ایک گھر میں لگاتار 30 دن 2 کلو گوشت گیا تو کتنے کا ہوا؟ 30,000 روپے کا بنا۔ 500 روپے ڈیلی لگاؤ تو کتنا ہوا 30 دن کا؟ اور بولو گوشت کتنے کا بنا ایک مہینے میں؟ 2 کلو تو کھاتے ہیں کم سے کم، کتنا ہوا 2 کلو کے حساب سے؟ 30,000۔ اب وہ ہمارے ہاں تو کہاوت مشہور ہے، آپ کے یہاں بھی ہوگی کہ جتنا گڑ ڈالو گے، ارے جتنا گڑ ڈالو گے۔ اب امام کی تنخواہ ہے 12,000، اب تم کو تعویذ گھول کے پلا سکتے اور 12,000 میں کیا کر سکتے؟ 12,000 میں تو پانی کم کر کے دے سکتے ہیں، اور تو کچھ مسئلہ ہونے والا ہے نہیں۔ شکر ادا کریں آپ، اللہ کا شکر ادا کریں ان علماء کا جو اتنے کم وسائل میں 12 سال پہلے یہاں آیا تھا، مولانا رئیس صاحب کی مسجد بہت چھوٹی سی تھی، یہ پیچھے والا مدرسہ تو تھا ہی نہیں، ابھی جس عمارت میں سے میں آیا ہوں، آپ سے مانگ مانگ کے جھولی پھیلا پھیلا کے آپ کے بچوں کو دین سمجھا رہے ہیں۔ آپ کو اتنی غیرت نہیں ہے کہ آپ جو جوتی پہنتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، آپ جو شو روم سے کپڑا خریدنے جاتے ہیں، اس کی قیمت ایک عام مولوی کی تنخواہ سے زیادہ ہے۔ اب جس قوم کی جوتیاں مولوی کی تنخواہ سے مہنگی ہوں تو ان کو جوتیوں کی ضرورت ہے، ان کو مولویوں کی ضرورت ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تنخواہ زیادہ ہو، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں دین جنہوں نے سمجھانا ہے، جب وہ اپنی ضروریات سے بے نیاز ہوں گے تب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ سے کریں گے، تب محمد
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک واقعہ پڑھ کے لائیں گے, آپ کو سنائیں گے, جب آپ نے ان کو ان کے وسائل کے اندر پھنسا دیا اور پھر آپ دین برانڈ کا چاہتے ہیں, تو دین برانڈ کا ملنے والا موبائل چاہیے تو برانڈ کون سا چاہیے؟ بولے ایپل کا ہو چاہے قسطوں پہ لینا, سیمسنگ کا ہو, اوپو کا ہو, ہاں جی, ویوو کا ہو. موبائل بولے گھٹیا نہیں لینا, اچھا موبائل. کار بولے کمپنی کی چاہیے, کوئی جگاڑ بنا کے بیچنے لگے تو بولے کار نہیں خریدیں گے. موٹر سائیکل کمپنی کا. اور دین, کیلا بیچنے والا بھی فتویٰ دے رہا ہے, آلو بخارے بیچنے والا بھی فتویٰ دے رہا ہے, پردھان بھی مسجد کا فتویٰ دے, صدر صاحب بھی فتویٰ دے رہے ہیں, ڈاکٹر بھی فتویٰ دے رہا ہے, انجینئر بھی فتویٰ دے رہا ہے. اب کون سا پلر کہاں ہونا چاہیے, انجینئر بتائے گا, مولوی بتائے گا؟ جسم میں اگر سٹیچنگ کرنی ہے زخم کی, ڈاکٹر بتائے گا کہ مولوی بتائے گا؟ ڈاکٹر بتائے گا. کھانا کیسے بننا چاہیے, اچھا باورچی بتا دے گا کہ مولوی بتا دے گا؟ آپ کو اتنی سمجھ ہے, آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ واضح چاہیے کھانا شادی کا بنانے کے لیے, کیونکہ وہ اچھا بناتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ بات کہ اگر مسجد اور گھر بنانا ہے تو اچھا آرکیٹیکٹ چاہیے. آپ کو یہ بات پتا ہے کہ کار خراب ہو جائے گی تو جس کمپنی سے لیے اسی کمپنی سے ٹھیک کرانی ہے. لیکن دین کے معاملے میں آپ دقیانوس ہو گئے, دین کے معاملے میں گنڈا گردی کرتے ہیں, دین کے معاملے میں اپنے آپ کو قابل سمجھنے لگے. جو لوگ دین کا برانڈ ہے ان کو چھوڑ کے آپ کہتے ہیں ہم نے یوٹیوب پہ 4 باتیں سن لی ہیں, ہمارے پاس 2 کتابیں ہیں, ہم کو پتا ہے دین کیا ہے. اگر آپ کو پتا دین کیا ہے تو پھر آپ نے دین چلا کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ عام لوگ فتوے کے ساتھ دین چلاتے ہیں, علماء جو ہیں وہ اپنے فہم اور تدبر کے ساتھ دین چلاتے ہیں. عام لوگ فتوے سے دین چلاتے ہیں, عالم جو ہے وہ اپنے فہم سے, سمجھداری سے, اپنے تدبر سے دین چلاتا ہے. ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا, سمجھداری کس کو کہتے ہیں؟ سنو اب علماء کس کے وارث ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے. اس نے آگے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن زنا کرتا ہوں, شراب پیتا ہوں, چوری کرتا ہوں, جھوٹ بولتا ہوں. آپ بتا دیں میں 4 گناہ ایک ساتھ نہیں چھوڑوں گا, ایک گناہ کی بات کیجئے, میں وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے مسلمان کر لیں گے. اب جتنے لوگ بیٹھے وہ فتویٰ دینے لگیں گے, نہیں جناب زناکار مسلمان نہیں ہو سکتا, شراب پینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا, چور مسلمان نہیں ہو سکتا. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا, اور میں اچھا وعدہ کر آج کے بعد جھوٹ نہیں بولے گا. اب وہ کہتا ہے میں نے وعدہ کر لیا رسول اللہ سے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو میں بڑا خوش ہوا کہ انہوں نے تو سستے میں کام سرا دیا, میں نے وعدہ بھی کر لیا, کلمہ بھی پڑھ لیا. اب وہاں سے نکلا, جب اس عیاش عورت کے گھر پہنچا جہاں روز جاتا ہوگا, اس کے پاس خبر پہنچ چکی تھی. کہنے لگی تو مسلمان ہو گیا؟ ہاں مسلمان ہو گیا. اچھا مسلمان بھی زنا کرتے ہیں؟ مسلمان بھی زنا کیا کرتے ہیں؟ اگر نبی علیہ السلام نے کل اپنی مجلس میں تجھے پوچھ لی یہ بات, کیا جواب دے گا؟ کہنا میں تو اپنی قوم کا بڑا سردار ہوں. اگر رسول اللہ نے مجھے مجلس میں پوچھ لیا کہ وہ گناہ تو نہیں کیا تھا, میں جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا ہے, اگر سچ بولوں گا تو میرے اندر نیلامی ہو جائے گی. الٹے پیر واپس آیا. اس دور میں سواریوں سے سامان گر جاتا تھا, گھوڑوں سے, کچروں سے, لوگوں کے تھیلے وغیرہ اوزار گر جاتے تھے, تو اس کا کام تھا روز ڈھونڈ کے چوری کرنا. تو ایک سامان ملا, جب اٹھانے لگا دل میں خیال آیا کہ اگر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا چوری تو نہیں کی تھی کل کے بعد جب سے ایمان لائے ہو, تو میں کیا جواب دوں گا لوگوں کے سامنے کہ میں چور ہوں؟ تو اس نے وہ بھی وہیں چھوڑا, شراب کی دکان پر پہنچا, یہ سوچ کے شراب, اس کو تدبر اور فہم کہتے ہیں. ہمارے پیر علماء دیوبند کے سربراہ حضرت مولانا پیر شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. کون رائے پوری پتہ ہے؟ شاہ عبد القادر رائے پوری کا مریدوں میں کون کون ہے پتہ ہے؟ ان کے ہم اثر علماء میں کون ہے؟ ان سے محبت کرنے والوں میں کون ہے؟ ان کی خانقاہ میں جانے والوں میں کون کون ہے پتہ ہے؟ 1 نمبر پہ محدث کبیر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, تبلیغی جماعت کے بانی مولوی محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ, مزارنوم کے شیخ الحدیث شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ, امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, مولانا علی میاں ندوی محتمم ندوۃ العلماء لکھنؤ رحمۃ اللہ علیہ, امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی
رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہندوستان مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سہباروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بڑے بڑے مولوی ہیں جن کے اپنے لاکھوں کروڑوں مرید ہیں، یہ سب کس کے پاس جاتے ہیں؟ شاہ عبد القادر رائے پوری کے پاس۔ کس کے پاس جاتے ہیں؟ شاہ عبد ال، سمجھ لو کتنا بڑا پیر ہوگا۔ اب حضرت نے اپنے گاؤں میں سے ایک بندے کو بلایا، سنو جو لوگ عالم نہیں ہے، جو دین سمجھانا چاہتے ہیں، ان کو سمجھا رہا ہوں بات کہ علماء کے پاس جا کے دین سیکھے، برینڈ ہے وہاں فہم ہے، وہاں تدبر ہے، وہاں اسلام کو قائم کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ کے پاس صرف فتویٰ ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی تو گیا کام سے، یہ لفظ کہہ دیا گیا کام سے۔ اب حضرت تشریف رکھتے تھے، ان کے پاس ہر وقت 1000 مولوی بیٹھتا تھا رائے پور خانقاہ میں، ہر وقت ہر نماز میں، عام نہیں 1000 مولوی آتے تھے پورے ملک سے۔ تو اس بندے کو بلایا دیہاتی کا، یار مجھے پتہ لگا تو نماز نہیں پڑھتا۔ کہنے لگا جی حضرت نماز پڑھنے کو دل تو چاہے، صاحب نے مجھے کہا اجی نماز پڑھنے کو دل تو چاہے میرا، پر میں وضو نہیں کر سکتا، وضو نہیں کرتا میں۔ اب جتنے مولوی بیٹھے تھے یا آپ جیسے جتنے مفتی تھے، ان کے مطابق تو فتویٰ لگ گیا، کیونکہ یہ وضو سے انکار کر رہا ہے تو اسلام سے بھی ختم، معاملہ ختم، اٹھاؤ 2 تھپڑ مار بھاگ گیا۔ اب حضرت نے ابھی کچھ بولنے لگے تو 2 دن بیچ میں لوکل مفتی بول پڑے، حضرت یہ کیسے نماز پڑھے گا، فتویٰ وضو کرنے کی بات نہیں کر رہا۔ تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس آیا ہے کہ ہمارے پاس آیا ہے؟ تو بولا حضرت آپ کے پاس آیا ہے۔ تو بولا مجھے بات کر رہے ہیں؟ تو بولا اچھا ہاں بھائی، تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو حضرت میں وضو نہیں کرنا چاہتا ہوں، تکلیف دہ عمل مجھے لگتا ہے۔ تو فرمایا چل وعدہ کرنا عبد القادر کے ساتھ کہ تو نماز پڑھے گا۔ وہ کہتا ہے کہ بنا وضو کے وعدہ، فرمایا بنا وضو کے وعدہ کر۔ اب اس نے وعدہ کر لیا کہ میں حضرت کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اب حضرت نے وعدہ اس سے لے لیا۔ اب اس نے ظہر کی نماز بنا وضو کے، عصر کی نماز بنا وضو کے، مغرب کی نماز بنا وضو کے، اب عشاء کی نماز کی جب اذان ہوئی تو وضو خانے میں بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا اوے تو تو کہتا تھا میں وضو نہیں کیا کروں گا، میں ایسی نماز پڑھوں گا۔ کہنے لگا میں نے سوچا جب مولوی نے نماز پڑھنے لگا ہی دیا ہے تو پھر وضو کر کے ہی نہ پڑھ لیا۔ وہ اپنے تدبر کے ساتھ دین کو قائم کرتے ہیں۔ آپ کو علماء کی پیروی کرنی ہوگی دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملات میں بھی علماء کی پیروی کرنی ہوگی، سماجی معاملات میں بھی، کیونکہ وہ آپ کو نبی علیہ السلام کے طریقے میں سے دوائی ڈھونڈ کے دیں گے۔ وہ اپنے پاس سے نہیں اس کا تجویز کرتے کہ کس کو کیا تکلیف ہے، اس کو کیا دوائی۔ ہم لوگ دنیا میں کیوں آئے پتہ ہے آپ کو؟ ارے ہم لوگ دنیا میں کیوں آئے پتہ ہے اس بارے میں؟ کوئی ذہن میں ہے بات آپ کے؟ مسلمان کیوں بنے تھے؟ کیوں بنے تھے مسلمان؟ کبھی زور لگایا؟ سچی بتاؤ کبھی سوچا ایسے؟ تنخواہ بڑھا دو گے مولوی کی نہیں؟ پہلے وعدہ کرو اپنی اپنی مسجد میں جا کے، یہاں نہیں، یہاں تو مولوی رئیس صاحب ہیں ٹینشن نہ لو، اپنی اپنی مسجد میں جو جہاں سے آیا ہے، بنا مذاق کے پوچھ رہا ہوں، کریں گے اس عمل کو انشاءاللہ؟ کبھی آپ نے کبھی یہ سوچا بیٹھ کے کہ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں؟ زور لگایا کبھی دماغ میں؟ اچھا کبھی ایسے سوچا رسول اللہ سے پہلے دنیا کیسی تھی؟ سوچا کبھی آپ نے؟ مسلمان ہو اتنی پیاری مخلوق ہو، آپ کچھ نہیں سوچتے اس کے بارے میں؟ پیچھے جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوری دنیا میں، صرف مکے میں نہیں، پوری دنیا میں امیر غریب گورا کالا آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ایک برتن میں کھانا نہیں کھا سکتے، ایک گھر کے اندر اکٹھے سو نہیں سکتے، ایک عبادت گاہ میں اکٹھے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، ایک اللہ کا پیغام تو آدم علیہ السلام نے دینا شروع کیا، ابراہیم علیہ السلام تک چلتا ہے، لیکن ہمارے نبی نے کیا کہا کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کو جو مانے گا وہ انسانوں سے نفرت، زور سے انسانوں سے نفرت نہیں کرے گا،
اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ہم کو نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، زکات۔ نماز کا مقصد کہ ہم اچھے مسلمان بنیں۔ کون سے مسلمان؟ اچھے۔ جب کسی کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھا دیں تو پھر اس کا مذہب دیکھ کے، اس کا رنگ دیکھ کے اپنے ہاتھ پیچھے نہیں۔ ارے مسجد کو دیکھتے ہو، ادھر دیکھو پیچھے مسجد، ایک دفعہ دیکھو اس کو، مسجد کی بلڈنگ کو دیکھو، اس کو سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یہ صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے گی، مولانا رئیس صاحب قرات کرنے لگیں گے، ایک رکعت ہو جائے، دو ہو جائیں، اور پردھان جی دیر سے آئیں، کوئی BDO مسلمان دیر سے آئے، کوئی مسلمان SP دیر سے آئے، کوئی مسلمان وزیر اگر وہ دیر سے آئے، کوئی مسلمان شاہ امام دیر سے آئے، کوئی مسلمان شیخ الحدیث دیر سے آئے، کوئی مسلمان محدث کبیر دیر سے آئے، کوئی مسلمان امیر زادہ دیر سے آئے، تو جو جتنی دیر سے آئے گا اتنی پیچھے، اور جو جتنی دیر سے آئے گا۔ اور اگر نماز شروع ہو گئی اور میں بہت دیر سے آیا جمعے کے دن، تو کہاں جگہ ملے گی؟ جہاں مسلمانوں نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں، مجھ کو وہاں نیت باندھنی ہے، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کی مسجد ہے۔ یہاں کسی امیر کو غریب پر، کسی چودھری کو کسی مسکین پر کسی بھی طرح کی برتری حاصل نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں مسجد کیا ہے؟ مسجد کہتی کندھے سے کندھا جوڑ کے، آپ کا دل کہتا ہے کہ اس کے کپڑے گندے، آپ کا دل کہتا ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے، آپ کا دل کہتا ہے یہ پلے دار ہے، آپ کہتے ہیں یہ مزدور ہے۔ نماز کہتی ہے نہیں، رسول اللہ نے کہا کندھے سے کندھا جوڑ لو۔ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا؟ تاکہ تمہارے دل آپس میں جڑ جائیں۔ اس بات کو سمجھ لیں، ہمارا مقصد کائنات کے سامنے نبی علیہ السلام کا عالمگیری پیغام رکھنا ہے، اور اس پیغام میں خاص بات یہ ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا، حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ ہم یہ کہنے آئے کہ ساری دنیا مسلمان ہوگی، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں کہ عبد الرحمان کو دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، محمد شفیع کو دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان بے ایمان ہوتے ہیں، جنید کو دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان شراب پیتے ہیں۔ آپ سب نے اسلام کی فوٹو دیکھ لینی ہے، آج دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ بولو گے فوٹو کہاں ہے؟ کہیں بھگوان میں لگا دو۔ اپنی فوٹو کھینچ لیجئے، اپنی فوٹو کھینچ کے آگے سامنے رکھیے، اور پھر اس کو غیر کی نگاہ سے دیکھیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ایک ایسا مسلمان ہے جس کو غیر مسلم یہ کہنے کے لیے مجبور ہیں کہ اس سے بیپار کر لو، یہ بے ایمانی نہیں کرے گا، یہ ہمارے گھر میں کرایہ دار تھا، ہماری بیٹی کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا، ہم اس کے پڑوسی ہیں، اس نے کبھی ہم کو گالی نہیں دی، یہ میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے، اس نے کبھی میرے سے بدتمیزی نہیں کی، یہ میرے استاد رہے ہیں، انہوں نے میں کسی اور کا مذہب ہونے کی وجہ سے مجھ سے نفرت نہیں کی، یہ میرے محلے کے دکاندار ہیں، انہوں نے کبھی غلط نہیں تولا۔ اگر آپ کی تصویر آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہیں، تو آپ خوش ہو جائیے کہ قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہوں گے۔ اگر آپ کی فوٹو آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ میں اچھے مسلمان کی علامتیں نہیں ہیں، تو پھر اس تصویر کو اچھا بنانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بنائیں گے اچھا، اس کو اچھا بنائیں گے، اس کو ہاں، اس کو اچھا بنائیے۔ اسلام فراخ دلی کا مذہب ہے، بڑے کھلے دل کا مذہب ہے اسلام۔ محمد الرسول اللہ نے جو کائنات کو گلے لگائے، اس میں سب کو ہی اپنی چھاتی سے چمیٹ لیا۔ ایک بدو مسلمان ہوا، بدو بہت غریب تھا، کپڑے پٹے ہوئے، بکریاں چروا کے آیا، کسی نے کہا اللہ کے نبی آئے، فوراً پہنچا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تو چاہتا کیا ہے؟ کہیں یا رسول اللہ میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ کی چھاتی سے لگنا چاہتا ہوں۔ وہ ایسا دور تھا کہ لوگ غریب کو چھاؤں اس کی غریب کی اپنے پیر پہ نہیں پڑنے دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تو کلمہ پڑھ، میں تجھے اپنی چھاتی سے لگاتا ہوں۔ یہ محمد رسول اللہ کا کردار ہے۔ آپ یہ کہہ دیں، مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی؟ کئیوں کو میں سنتا ہوں نا، او جی یہ فلانا غیر مسلم ہے۔ اللہ کے بندے، غیر کے نزدیک اسلام کی خوبصورت تصویر پیش کرنا کس کا کام؟ کون ہے جو ان کو بتائے کہ محمد رسول اللہ تم سے محبت کرتے ہیں؟
کون ان کو یہ سمجھا دے کہ محمد رسول اللہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک پڑوسی نہ کھا لیں، اور مدینہ المنورہ کے اس دور میں ان کے پڑوسیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مذاہب کے لوگ، حالانکہ یہودی تک موجود تھے جنہوں نے دعوت پہ بلا کے زہر تک دھوکے سے دے دیا، لیکن محمد رسول اللہ نے ان کی دعوت کا انکار۔ تھوڑی تبدیلی لانی ہے اپنے اندر، لائیں گے انشاءاللہ، 2-4 کام کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو بھائی اپنا معاملہ نہیں خراب ہونے دیں۔ پورے دیش میں آپ لوگ، ہمارے پورے کشمیر سے کنیا کماری تک سب لوگ، ہم لوگ پھرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن یاد رکھنا اگر کاروبار میں غیر مسلم بھائیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یار فلانا کشمیری بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو صرف کشمیریوں کی بے عزتی نہیں ہے، ساتھ میں اسلام کی بھی۔ اب پتہ نہیں کوئی مولوی کہتے ہوئے ڈرتا ہو، لیکن میں تو صاحب تمہیں کہہ رہا ہوں کہ سود پر نہ پیسہ لینا ہے، نہ سود پر نہ پیسہ لینا ہے، نہ دینا ہے۔ تھوڑی غربت میں گزارا کر لیں، محنت کر لیں، لیکن اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو نشے کی طرف نہ لے کے جائیں۔ بہت سارے لوگوں کے بچے بھٹک جاتے ہیں، کیوں پتہ ہے؟ باپ کہتا ہے یار میں تو ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے، اپنی تسبیح پوری ہونی چاہیے، بچہ کہاں ہے کچھ پتہ نہیں۔ ماں کہتی ہے مجھے تو گھر کو ہی دیکھنا ہے۔ رے اللہ نے تمہیں ان کا کفیل بنایا۔ ماں باپ کا احترام اگر سب سے زیادہ ہے تو ماں باپ کی ذمہ داریاں بھی تو سب سے زیادہ ہیں۔ لوگ یونیورسٹیوں میں جائیے نا، ابھی میں آپ کے یہاں آنے سے پہلے، ابھی 24 گھنٹے پہلے، ہماری جو ملک کی سب سے خوبصورت یونیورسٹی ہے مسلمانوں کے پاس، شاہین کالجز آف انسٹیٹیوٹ جو بیدر میں ہے کرناٹک میں، وہاں تھا کل رات۔ تو میں نے وہاں ڈاکٹر عبد القدیر صاحب ہیں، ان کو کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ساری یونیورسٹیاں، سارے بڑے لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جو ٹیلنٹ کے بچے ان کو لاؤ، جو 90%، 95%۔ تو میں ڈاکٹر صاحب جو بچے پچھڑ جاتے ہیں ان کے لیے بھی تو کچھ ہونا۔ تو انہوں نے مجھے کہا، میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ چلو ہم اپنی یونیورسٹی دکھاتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے AICU دکھایا، جس طرح اسپتال میں ICU ہوتا ہے نا، انہوں نے بنایا AICU ایجوکیشن کا، کہ جو بچے پچھڑ گئے ہیں، جنہوں نے تعلیم چھوڑ دی، جن کے نمبر 50، وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بچے، ایک بچے پہ ایک ٹیچر ہے، 6 بچوں پہ ایک ٹیچر ہے، اور 1 مہینے میں اس کو اتنا پڑھا دیتا ہے کہ وہ اپنی عمر کے لحاظ سے سیدھا اسی کلاس میں جا کے پھر پڑھنے لگتا ہے۔ تو ہمیں بھی تو اپنے بچوں کا دوست بننا ہے کہ نہیں بننا؟ ارے بتائیے، بننا ہے کہ نہیں بننا؟ یہ اتنا بڑا مدرسہ جو کھڑا کیا ہے مولانا رئیس صاحب نے، اس کے پیچھے عشق چھپا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت چھپی ہوئی ہے اہل ایمان کی، ورنہ کوئی بندہ محنت کرے تو کتنی کر سکتا ہے؟ ہم لوگوں کو تو اپنے گھر بنانے سے فرصت نہیں ہوگی، ہم لوگوں کو اپنی کوٹھیاں بنانے سے فرصت نہیں ہوگی، اور یہ جتنے دین کے دائی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے لیے؟ اسکول بنا رہے ہیں، کالج بنا رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ مقصد یہ ہے کہ آنے والی نسلیں نشے سے بچ جائیں، ریاکاری سے بچ جائیں، بدماشی سے بچ جائیں، زنا سے بچ جائیں۔ آپ اور ہم کس جگہ خرابی میں آئیں، سنیے آخری بات، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ اسلام میں 2 باتیں، امر بالمعروف، وہ بھی پتا ہے آپ کو؟ ان کو پتا ہے سب کچھ پہلے سے؟ ہاں تو وہی تو، پھر تو ضرورت نہیں یار، تمہیں اتنی دور سے ہمیں بلایا تم نے۔ 2 چیزیں نا، نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے، تو ہم سب مل کے کیا کر رہے ہیں اتنے سالوں سے؟ نیکی کی طرف تو بلا رہے ہیں، برائی سے کسی کو روک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بھائی اگر ظالم ہو تب بھی اس کا ساتھ دو، مظلوم ہو تو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ظالم ہو پھر کیسے ساتھ دے؟ فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روکو نا۔ کسی نے اپنی بہن کا حق مار لیا، تم کہتے ہی نہیں تمہارا دوست ہے، تم تو کہتے یار شام کو ہمیں بڑھیا چائے پلا رہا ہے، ہم اس کو کیوں کہیں؟ کوئی کسی کی بیٹی سے ناجائز تعلق بناتا ہے، آپ اس کو منع ہی نہیں کرتے، آپ بولتے ہیں میرا دوست ہے، ہم دونوں عیاشی کی باتیں کرتے ہیں، میں اس کو زنا سے کیوں روکوں؟ کوئی لوگوں کو سود پہ پیسے دے رہا ہے، آپ اس کے گھر روزانہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس کو کیوں ٹوکوں، یہ تو اس کا کام اچھا چل رہا ہے۔ آپ نیکی کی طرف تو بلاتے ہیں، گناہ سے اپنے لوگوں کو نہیں روکتے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کھیر کا پتیلا بنایا، اس میں پیشاب کے چند قطرے ڈال دیے، آپ وہ کھیر کھائیں گے نہیں، حالانکہ وہ قطرے پوری کھیر کو خراب کرنے کی طاقت
نہیں رکھتے. لیکن یہ آج کل جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں نیکیاں کرو, یہ بالکل ایسے ہیں جب تک آپ ان کو گناہ چھوڑنے کے لیے رضامند نہیں کریں گے اس وقت تک تبدیلی آنے والی. اور گناہ چھوڑوایا جاتا ہے تنہائی میں بات کر کے. تانا دینے والا کون ہے؟ ظالم. کون ہے؟ جو یہ کہتا ہے نا کہ میں منہ پر سچی بات کہتا ہوں, وہ گدھا ہے. جو آپ میں سے یہ کہتا ہوں نا کہ میں جو کہتا ہوں منہ پہ کہہ دیتا ہوں, وہ نالائق ہے, ایک نمبر کا بیوقوف ہے وہ, اور ایک نمبر کا بدتمیز ہے. کیوں؟ اگر یہ سچ بولتا ہے نا, جس طرح اس کا ڈائلاگ ہے کہ میں جو کہتا ہوں منہ پہ کہتا ہوں, اگر یہ جو کہتا منہ پر کہتا تو پھر یہ تمہیں بیٹھ کے کہہ دیتا کہ میں تمہارے گھر پہ آتا ہوں تو تمہاری بہن کی طرف گندی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اگر اس کو سچ بولنے کی عادت ہوتی نا, پھر یہ کہہ دیتا کہ میں نے فلاں کے 10,000 ٹھگی مار لی تھی. اگر اس کو سچ بولنے کی عادت ہوتی نا, تو پھر یہ کہتا کہ میں نے فلاں کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے. یہ سچ نہیں بولتا, یہ فتنہ پھیلانے کے لیے, لوگوں کو لڑانے کے لیے ان کی عیب جوئی کرتا ہے. قرآن نے اسے کہا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ, کہ ویل اور تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں, پھر ان کو دوسری جگہ سپلائی کرنے کے لیے چاہتے ہیں. تو دو کام ضروری کرنے ہیں. نمبر 1, اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے. بنائیں گے انشاءاللہ. اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے گھر میں. کس کو؟ نہ اپنے ماں باپ پر محنت کرنی ہے پہلے, نہ بیوی پر, نہ بچوں پر. سب سے زیادہ محنت کس پر کرنی ہے بھائی؟ کس پر کرنی ہے؟ زیادہ بڑا بدماش کون ہے؟ زیادہ کام کس نے خراب کر رکھا ہے؟ میں ایک جگہ جلسے میں گیا تو ایک ایسے ہی نوجوان بیٹھے ہوئے تھے مفتی صاحب, تو میں نے ان کو بولا بھی تمہارے گھر میں ایک بندہ خراب ہے. میرا مقصد تو یہ تھا بھی ان کو بتاؤں کہ بھی ہر بندہ اپنے گھر میں خراب ہوتا ہے. تو آگے ایک نوجوان بیٹھا تھا, میں کہا تو بتا بھائی تیرے گھر میں کون خراب ہے؟ وہ بولا جی میرا باپو, میرا ابو بہت خراب ہے. ہم ایک دوسرے پر جج نہیں لگے. یہ میری 2-3 باتیں دل پر لکھ کے لے جائیے. ہم ایک دوسرے پر جج نہیں لگائے. ہمیں کوئی اختیار نہیں دیا مذہب نے, اقتدار نے. قانون بھی تو کہتا ہے نا, ابھی یہاں کوئی کسی کو مار دے, آپ کو تھوڑی کہا کہ آپ جا کے مارو. نہیں, آپ کا کام ہے پولیس کو بلاؤ, وہ تھانے لے کے جائے. پولیس کو بھی نہیں کہا کہ مارو, وہ اس کو پکڑ کے جج کے پاس لے کے جائے. جج نے بھی نہیں کہا کہ مارو, وہ بولے ثبوت لاؤ. جب یقین ہو جائے کہ یہی قصوروار ہے تو جج صاحب کو کہا کہ تم سزا. تو ہم ایک دوسرے پر جج تو نہیں لگتے ہیں بھائی. آپ کیوں ایک دوسرے کی برائی بازاروں میں کرتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کی بہنوں, بیٹیوں اور بھائیوں کی خبر رکھتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں؟ ارے بھائی, یہ قانون فطرت ہے کہ جو بیو گے وہی, جو بیجو گے زمین میں وہی کاٹو گے. زعفران کا پودا لگاؤ گے زعفران نکلے گا, کانٹوں کا پودا لگاؤ گے تو کانٹے نکلیں گے. ایک بڑی بری عادت ہے فطرت میں, اور اچھی عادت بھی ہے. کیا بری عادت؟ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے برا کریں گے, گناہ کریں گے, تو وہ گناہ چلنے لگتا ہے, چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. اور جس دن آپ کو زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ گناہ سامنے آ جاتا ہے, ایسی ٹھوکر مارتا ہے کہ آپ اور مصیبت میں. اور اسی طرح ایک فطرت میں عادت ہے نیکی میں. آپ کسی ایک سے نیکی کیجئے چھوٹی سی, وہ چلنے لگتی ہے اور چلتی رہتی ہے. جب کبھی زندگی میں آپ زیادہ پریشان ہوں گے, جب آپ کو سہارے کی ضرورت ہوگی, وہ نیکی آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ لے گی, آپ کو اس مصیبت سے نکال دے گی. کیونکہ نہ گناہ چلنے سے رکتا ہے, نہ نیکی چلنے سے رکتی ہے. اب یہ ہم طے کر لیں کہ ہم نے آگے کس کو روانہ کرنا ہے, گناہوں کو روانہ کرنا ہے کہ نیکیوں کو روانہ کرنا ہے. تو اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے. بنائیں انشاءاللہ. اپنی تربیت, جب آپ اچھے ہو جائیں گے تو آپ کے گھر والے اچھے, آپ کا سماج اچھا. اور دوسری ایک اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے. میں نے اپنے ابو جان شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, ہم نے بہت سب کچھ انہی سے سیکھا. میں نے کہا ابو جی اگر نماز پڑھنے کے باوجود گناہ نہ چھوٹے تو کیا کریں؟ تو کہنے لگے بیٹا اور اچھی طرح نماز پڑھو, اس وقت تک اچھی طرح نماز پڑھو جب تک تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے روکنے والی. اچھی طرح نماز پڑھو.
पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए, मौलाना रईस साहब को अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, इस मदरसे को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।